السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں منزل اور مسافر قسط نمبر 21۔ معزز سامعین و حاضرین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ لڑکی کے ارد گرد گاؤں والوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ اتنی گرمی نہ کھاؤ میرے دوست، اس نے کہا، ہم دونوں پردیسی ہیں، کیوں نہ ہم دوستوں کی طرح رہیں، میرے ساتھ آؤ، اس بیچاری لڑکی کا زخم دیکھنے اور اس کی مرہم پٹی کا بندوبست کر دیں۔ اس نے میرا ایک بازو پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ کسی نے آتا دیکھ لیا تو اس نے ہجوم کو بتایا۔ ہجوم نے بڑی تیزی سے راستہ دیا۔ لڑکی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اپنا ٹخنا پکڑا ہوا تھا۔ یہ عالم قسم کا آدمی اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کی ٹانگ ذرا اٹھا کر زخم دیکھنے لگا۔ میں نے بھی پہلی بار اس کے زخم کو غور سے دیکھا۔ اژدھا کے دانت 4-5 جگہوں پر گہرے اتر گئے تھے اور وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس عالم صورت آدمی نے برمی زبان میں کچھ کہا۔ 2 آدمی لڑکی کو اٹھا کر دوڑ پڑے۔ میں جان گیا کہ لڑکی کی مرہم پٹی ہوگی اور ان لوگوں کے پاس اس کا کچھ نہ کچھ انتظام ہوگا۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ لوگ اس عالم کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی پیر یا پیغمبر ہو اور آسمان سے اترا ہو۔ اس نے ان لوگوں سے کچھ کہا، پھر ان میں سے ایک آدمی کو بلا کر اس کے ساتھ کوئی بات کی اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ آؤ چلیں، اس نے مجھ سے کہا، تم نے کچھ کھایا پیا تو نہیں ہوگا؟ میں جانتا ہوں تم بھوکے ہو۔ خاک کھایا تھا، میں نے کہا، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ آخری بار ڈھنگ کا کھانا کب کھایا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک جھونپڑے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اس نے کہا اور میرا نام پوچھا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں۔ میں نے اس کا نام پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ میرا نام سمیع اللہ ہے، اس نے کہا، لیکن تم مجھے یا حضرت کہہ کر پکارا کرو گے۔ اس نے قصبے کا نام بتایا جو پنجاب کا ایک قصبہ تھا۔ وہ اس قصبے کا رہنے والا تھا۔ میں نے اس کا نام صحیح بتا دیا ہے، لیکن اس قصبے کا نام نہیں لکھوں گا کیونکہ اس میں ایک مصلحت ہے۔ میں آپ کو یا حضرت کیوں کہوں گا؟ میں نے کہا، اگر میں آپ کو سمیع اللہ صاحب کہہ کر پکاروں تو اس میں کیا خرابی ہوگی؟ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس نے جواب دیا، لیکن یہاں لوگ مجھے یا حضرت ہی کہتے ہیں۔ ہم اس کے جھونپڑے تک پہنچ چکے تھے۔ یہ جھونپڑا بھی زمین سے کم و بیش 1 گز اوپر لکڑی کے پلیٹ فارم پر بنا ہوا تھا۔ اس کی دیواریں اور چھتیں بانسوں اور لکڑیوں کی تھی۔ چھتیں مخروطی تھی، ان پر گھاس پھوس کی اوپر مٹی کا لیپ کیا ہوا تھا۔ وہاں زیادہ تر جھونپڑے اسی قسم کے تھے، یعنی سب کی ساخت ایسی ہی تھی۔ لکڑی کی سیڑھیاں تھیں۔ ہم دونوں ان سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر سے جھونپڑا صاف ستھرا اور اس طرح سجا تھا کہ دیواروں پر رنگ برنگ کے کپڑے یعنی چادریں لٹک رہی تھیں۔ ان پر بیل بوٹے بنے تھے۔ فرش پر کھجور کے پتوں والی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ 2 باندھ کی چارپائیاں رکھی تھیں، ایک دیوار کے ساتھ اور دوسری دیوار کے ساتھ۔ ان پر بستر بچھے ہوئے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کمرے میں رہنے والا آدمی شائستہ ہے اور صاف ستھرا رہنا جانتا ہے۔ اس جھونپڑے کے 2 کمرے تھے۔ میں نے خود ہی کواڑ کھول کر دوسرے کمرے میں جھانکا، وہاں کوئی چارپائی نہیں تھی۔ 2 بڑے ٹرنک پڑے ہوئے تھے اور ٹین کا ایک سوٹ کیس بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور پہلے کمرے میں آ گیا۔ رائفل رکھ دو، اس نے ایسے لہجے میں کہا جس میں اپنائیت اور دوستی کا رنگ تھا۔ یہ بوٹ اتار دو، میں تمہیں اپنے کپڑے دوں گا۔ اب ایک آدمی آتا ہے، میں تمہیں اس کے ساتھ غسل کے لیے بھیجوں گا۔ پہلے غسل کر لو، پھر کھانا کھا لینا۔ میں نے فوجی بوٹ اتار دیے، جرابیں بھی اتاری اور اتنے میں ایک ادھیڑ عمر برمی اوپر آیا۔ سمیع اللہ نے اسے برمی زبان میں کچھ کہا۔ یہ ذرا لمبی ہدایت تھی جو وہ اس آدمی کو دے رہا تھا۔ وہ آدمی ذرا سا جھکا ہوا سر ہلا رہا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میں سمجھ رہا ہوں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور میں سمیع اللہ کے کہنے پر اٹھا اور اس برمی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ مجھے جھونپڑے کی دوسری طرف لے گیا جہاں جھونپڑے کے قریب 2 درخت تھے۔ درختوں کے ساتھ ترپال سا بنا ہوا تھا اور اسی ترپال کے چاروں طرف تان کر غسل خانہ بنایا گیا تھا۔ وہاں ایک کنستر رکھا تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ صابن بھی رکھا تھا۔ میں نے ترپال کی اوٹ میں یعنی اس غسل خانے کے اندر جا کر وردی اتاری اور نہانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس برمی نے ہاتھ ترپال کے اندر کر کے پانی سے بھرا ہوا ایک اور کنستر اندر رکھ دیا۔ میں جب نہا رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری وردی میں سے اور میرے جسم سے بھی بدبو آ رہی ہے۔ اس سے پہلے میں نے یہ بدبو محسوس نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس بدبو کو ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا۔ قبول کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اب پانی ملا اور صابن بھی مل گیا تو میں نے اپنے جسم سے پسینہ مل مل کر دھویا اور میرا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا، اس علاقے میں ہوا زیادہ تھا۔ میں نہا چکا تو ایک طرف دیکھا، ترپال کی بنی ہوئی دیوار پر کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ یہ کپڑے برمی نے رکھے تھے۔ ان کپڑوں میں تولی قسم کا ایک کپڑا بھی تھا جس سے میں نے جسم پونچھا اور کپڑے پہنے۔ ایک پاجامہ تھا اور ایک قمیض۔ غسل خانے سے نکلا تو باہر ایک چپل پڑی ہوئی تھی۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں نے چپل پہنی تو اپنی ایک حماقت کا خیال آ گیا۔ وہ یہ کہ میں اپنی رائفل بم ایمونیشن کمرے میں چھوڑ آیا تھا
میں بتا چکا ہوں کہ اس شخص سمیع نے مجھے دھمکی دی تھی اور میں نے دھمکی کا جواب دھمکی سے دیا تھا۔ وہ تو ان لوگوں کو یا حضرت بنا ہوا تھا۔ اگر وہ میری رائفل اور ایمونیشن پر قبضہ کر لیتا تو میں تو مارا ہی گیا تھا۔ میں نے حتیٰ کیا کر سکتا تھا؟ یہ سوچ آتے میں بڑی تیزی سے اس جھونپڑے میں جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ رائفل اسی جگہ پڑی تھی جہاں میں نے رکھی تھی اور میرا چمڑا بھی فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے پاؤچ دیکھے، ایمونیشن ان کے اندر پڑا ہوا تھا۔ پھر یہ دیکھ کر مجھے سکون ملا کہ سمیع لیٹا ہوا تھا۔ نہا کر جسم کچھ ہلکا ہوا یا نہیں؟ سمیع نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں نے اسے بتایا کہ طبیعت ہلکی پھلکی اور بشاش ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ کھانا آتا ہی ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ تہذیب و تمدن سے اتنی دور جنگل کے اس گاؤں میں میرے جو کھانا آیا بڑی اچھی پلیٹوں میں تھا اور پانی شیشے کے گلاس میں آیا تھا۔ کھانا لانے والے نے پلیٹیں چارپائی پر رکھ دی۔ کھانا دیکھ کر میری بھوک اور تیز ہو گئی۔ اگر وہاں یہ حضرت نہ ہوتا تو میں اس کھانے پر جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتا۔ میں نے اپنے اوپر جبر کر کے شائستگی کا مظاہرہ کیا۔ ایک پلیٹ میں ابلے ہوئے چاول تھے، دوسری میں تلی ہوئی مچھلی کے 2 ٹکڑے تھے اور تیسری میں مچھلی کا سالن تھا۔ چمچ نہیں تھا، اس لیے میں نے ہاتھوں سے چاول کھانا شروع کر دیے۔ اس دوران میں سمیع نے کچھ باتیں کی، لیکن میں کھانے میں اس قدر محو تھا کہ اس کی بات کا خیال ہی نہ کیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے ایک مدت بعد ڈھنگ سلیقے کا کھانا ملا تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے پلیٹیں صاف کر ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے غنودگی آنے لگی۔ سمیع نے آواز دی تو وہ برمی جو کھانا لایا تھا دوڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ سمیع کے اشارے پر وہ پلیٹیں اٹھا کر چلا گیا۔ اب کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، سمیع نے پوچھا۔ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھنا اور کوشش کرنا کہ ہم دونوں دوست بن جائیں۔ میں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا، میں نے کہا۔ جو کچھ بتاؤں گا وہ 100% سچ ہوگا، ذرا بھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کے اشاروں پر ناچوں تو میں عیش موج کروں گا۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ مجھے اندر کرا سکتے ہیں۔ میں اپنے بارے میں ایک ضروری بات پہلے ہی بتا دوں کہ میں نے کبھی کسی کا روب قبول نہیں کیا اور میں نتیجے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر آپ کو میری دوستی قبول ہے تو مجھ سے بہتر دوست آپ کو آج تک نہیں ملا ہوگا۔ میں بول رہا تھا لیکن میں نے محسوس کیا کہ جیسے نشے میں ہوں۔ یہ مجھ میں بولنے کی طاقت نہ رہی۔ میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ وہ سونے کا وقت نہیں تھا، ابھی تو سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ ابھی رہنے دو، سمیع نے کہا۔ سو جاؤ، بہت تھکے ہوئے ہو، جاگو گے تو باتیں کریں گے۔ تم اب میرے ساتھ رہو گے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کی پوری بات نہیں سنی۔ وہ بول رہا تھا کہ میں گھر ہی نہیں سو گیا۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میری رائفل کمرے میں پڑی ہے۔ اگر سوچ بھی لیتا تو بیکار تھا، میں رائفل کو کہاں چھپا سکتا تھا؟ بہرحال نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ مجھے اپنے نفع نقصان کا کچھ ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں دیے کی روشنی تھی۔ یہ دیا ٹین کے ڈبے میں سے بتی نکال کر بنایا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو چیز میں نے دیکھی وہ ایک دونالی بندوق تھی جو کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی تھی۔ اس کی قریبی دیوار کے ساتھ ایک بیلٹ لٹک رہی تھی جس میں بندوق کے کارتوس تھے۔ یہ بندوق میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ بندوق دیکھتے مجھے اپنے رائفل کا خیال آیا۔ سمیع کمرے میں نہیں تھا۔ میں تیزی سے اٹھا اور اپنی رائفل دیکھی۔ رائفل وہیں پڑی تھی جہاں میں نے رکھی تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ رائفل وہیں پڑی ہے تو مجھے یہ خیال آیا کہ سمیع اگر میرے ساتھ کوئی گڑبڑ یا ہیرا پھیری کرنا چاہتا تو وہ میری رائفل اور ایمونیشن غائب کر دیتا۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ میں جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ سارے گاؤں پر خاموشی طاری تھی۔ وقت کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں گھڑی کسی فوجی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق رات آدھی گزر گئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ وہ آ گیا۔ جاگ اٹھے، اس نے پوچھا۔ اگر بھوک لگی ہے تو کھانا منگوا دیتا ہوں۔ نہیں، میں نے کہا۔ بے وقت کھانا کھایا تھا، پیٹ اتنا بھرا ہوا ہے کہ میں اس میں اور کچھ ٹھونسنا نہیں چاہتا۔ معلوم نہیں کہ وقت کیا ہوا ہوگا۔ ہم کمرے میں چلے گئے۔ اس نے کلائی اوپر کر کے وقت دیکھا۔ اس کے پاس گھڑی تھی۔ رات کے 10:30 بجے کے لگ بھگ وقت تھا۔ اب بتاؤ تم یہاں کس طرح آن پہنچے ہو؟ اس نے اپنی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے ساری بات سنا دی۔ میں نے جس طرح آصف کو بچایا تھا وہ بھی اسے سنایا اور یہ بھی کہا کہ آصف اس لڑکی کا خامد ہے جس کے ساتھ میری محبت تھی۔ یہ بھی بتایا کہ آصف نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا لیکن میں نے اسے موت کے منہ سے نکال لیا اور زندگی کی طرف بھیج دیا۔ لیکن اب تم جا کہاں رہے تھے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے وہی جواب دیا جو اب تک لکھ چکا ہوں اور آپ پڑھ چکے ہیں۔ مختصر یہ کہ میں نے اسے بتایا کہ میں انگریزوں کی غلامی سے نکل کر اس جگہ جا رہا ہوں جہاں ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے ایک فوج تیار ہو رہی ہے۔ وہ کیسی فوج ہے؟ اس نے پوچھا۔ اور وہ فوج کون تیار کر رہا ہے؟ میں نے اسے تفصیلی بتایا کہ وہ فوج جاپانی تیار کر رہے ہیں اور اس فوج میں ہندوستان کی فوج کے جنگی قیدیوں کو شامل کر رہے ہیں۔ اس نے یہ تفصیل حیرت سے سنی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جاپانی انڈین نیشنل آرمی کی ایک فوج بنا رہے ہیں اور انڈین آرمی میں سے مجھ جیسے بھگوڑے اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہوش کی بات کرو میرے بھائی، سمیع نے کہا۔ لوگ فوجیوں کو بیوقوف کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ تم جاپانیوں کو نہیں جانتے۔ تم وہاں جاؤ گے تو جاپانی تمہیں جنگی قیدی بنا لیں گے اور پھر تمہیں محنت اور مشقت کا کام دے کر بھوکا مار ڈالیں گے۔ یہ بتاؤ کہ
یہ نرالی فوج ہے کہاں؟ کیا تمہیں وہ جگہ معلوم ہے؟ وہ جگہ تو مجھے معلوم نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں جاپانیوں کے کسی بھی مورچے میں پہنچ گیا تو انہیں بتاؤں گا کہ میں انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں، پھر وہ مجھے خود ہی وہاں پہنچا دیں گے۔ تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ تم اس وقت کہاں ہو، سمیلا نے کہا، اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ جاپانیوں کے مورچے کہاں ہیں۔ وہ یہاں سے بہت دور ہیں، تم پاپیادہ بھوکے پیاسے وہاں تک زندہ پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ یہی ایک خطہ ہے جس میں ہم آرام اور سکون سے رہ سکتے ہیں، یہ خطہ جنگ سے محفوظ ہے۔ پھر مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا۔ میں نے کہا، میری ذہنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اپنی پلٹن سے نکلے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ اگر میں واپس جاتا تو میرا کورٹ مارشل ہو سکتا تھا۔ لڑائی سے بھاگنا ایسا جرم ہے جس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے، اور عمر قید تو ضرور ہی دیں گے۔ اگر تم میری بات مان لو تو زندہ رہ سکو گے، اس نے کہا۔ بات اتنی سی ہے کہ میرے پاس رک جاؤ، اور جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر دیکھیں گے۔ تم واپس جاؤ تو بہتر ہے، یا یہیں رہو گے؟ آپ کے پاس رک کر کیا کروں گا؟ میں نے کہا۔ یہ ہے وہ بات میں جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ سب سے پہلے تمہیں یہ مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کون ہوں، اور میں ان لوگوں میں کس طرح آ گیا ہوں، اور کس طرح ان لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہوں۔ میرے پوچھے بغیر یہ بتا دیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ میں نے کہا۔ یہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں، سمیلا نے کہا۔ میں 15-16 سال سے رنگون میں رہ رہا تھا۔ وہاں میری اپنی دکان تھی جس میں عورتوں کا سامان رکھا تھا۔ میری دکان کی چوڑیاں مشہور تھیں، اس کے علاوہ عورتوں کی زیب و آرائش اور بناؤ سنگھار کی اشیاء بھی میری دکان سے ملتی تھی۔ اب میں جو بات بتانے لگا ہوں اس پر یقین کرنا، میری بجائے اگر یہ بات تمہیں ان لوگوں میں سے کوئی بتاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ میں اپنی زبان سے یہ کہتا اچھا نہیں لگتا کہ میں خدا کا برگزیدہ آدمی ہوں، اور خدا نے میرے ہاتھ میں ایسی طاقت دی ہے کہ میں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر سکتا ہوں۔ آپ بات کریں، میں نے کہا۔ مجھے آپ پر اعتماد ہے، کسی کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے میرے دوست، اس نے کہا۔ 7.5 سال گزر گئے ہیں۔ ایک رات ایک بزرگ سورج سفید ریش خواب میں نظر آئے۔ ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو میں نے کبھی کسی انسان کی آنکھوں میں نہیں دیکھی، جو لگتا تھا جیسے وہ 2 ستارے چمک رہے ہوں۔ چہرے پر ایسا نور جو مجھے خواب میں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ خدا تعالیٰ کا نور ہے۔ ان کی سفید داڑھی میں بھی کوئی ایسی بات تھی کہ مجھ پر ترسماتی سا اثر ہوا۔ داڑھی کی آتی ریشم کے تار تھے۔ میں عجیب و غریب سے جنگل میں جا رہا تھا کہ میرے راستے میں آئے اور مجھے روک کر پوچھا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا، نہیں بزرگ محترم، میں ایک اجنبی صورت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ غیب سے آواز آئی، اے خوش قسمت انسان، یہ حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ میں ایسا مرعوب ہوا کہ ان کے آگے جھک گیا۔ انہوں نے مجھے کندھوں سے تھام کر اٹھایا اور فرمایا، خدا کی ذات کے سوا کسی کے آگے نہ جھک، ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمام جنات ہمارے مرید ہیں، بلکہ ہمارے قبضے میں ہیں۔ ہم نے 4 جنات تمہارے غلام بنا دیے ہیں۔ اب تم لوگوں کی مشکلیں آسان کیا کرو گے، لیکن کسی سے تم ایک دانہ بھی سرے کے طور پر قبول نہیں کرو گے۔ یہ کہہ کر حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام غائب ہو گئے اور میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو میرا سارا وجود پسینے سے تر تھا اور میری زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں مجھے ایک دیوار پر چھت کے قریب ستارہ چمکتا نظر آیا، جس کی کرنیں سیدھی چمکیلی لکیروں کی طرح کمرے میں ہر رخ پر جا رہی تھی۔ میں فوراً اٹھا، بتی جلائی، وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے یہ میں نہیں ہوں، میرا وجود بدل گیا ہے۔ اسی وجود میں جو روح تھی وہ بدل گئی تھی۔ گستاخی نہ ہو تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے پوچھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا آپ کو کون سی نیکی اچھی لگی تھی جس کے صلے میں آپ کو خدا نے یہ بشارت دی تھی؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، اس نے جواب دیا۔ خدا کے دل کا بھید کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں اپنے متعلق اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ حتی الامکان گناہ نہیں کیا۔ میری دکان ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت عورت آتی تھی۔ ان میں ہندو بھی ہوتی تھیں، سکھ بھی، عیسائی بھی اور بدھ بھی۔ میری شکل و صورت اور جسم دیکھ لو، کیا تم مجھ میں مردانہ حسن اور کشش محسوس نہیں کرتے؟ بعض خوبصورت لڑکیاں مجھ سے ایک تو اسے دلچسپی لیتی تھی کہ میں خوبرو جوان ہوں، اور دوسرے اس لیے کہ میرے پاس عورتوں کی ہی زیب و زیبائش کا سامان ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے مفت مال کی توقع رکھتی تھی۔ میں ایسی لڑکیوں کے ساتھ دوستی لگا سکتا تھا، لیکن میں نے اپنا دامن پاک رکھا۔ میرا خیال ہے کہ یہی ایک وصف تھا جو خدا نے دیکھا اور مجھے یہ بشارت دی۔ اتنی زیادہ جذباتی اور اتنی زیادہ پرکشش اور حسین اشتعال انگیزی سے بچنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنے کردار اور ایمان کو قائم اور مستحکم رکھا۔ یہ میں تسلیم کرتا ہوں، میں نے کہا، اللہ کی دین ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ تم میری ہر بات نہیں سمجھ سکو گے، اس نے کہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں خود اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا جو خواب کے اگلے دن مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کے لیے اجنبی ہو گیا تھا۔
میں صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت آ گئی ہے۔ میری دکان میں ایک عورت آیا کرتی تھی، مسلمان تھی اور پنجاب کی رہنے والی تھی۔ اس کی عمر 35 سال تھی اور ابھی تک بے اولاد تھی۔ امیر کبیر خامد کی بیوی تھی۔ وہ چونکہ میری مستقل گاہک تھی، اس لیے اس کے ساتھ سلام دعا کی حد تک بے تکلفی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے متعلق جانتا تھا کہ بے اولاد ہے۔ مجھے جس رات حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام نے اپنا خلیفہ مقرر کیا، اس سے 3-4 روز بعد وہ میری دکان میں کچھ چیزیں لینے کے لیے آئی۔ میں نے اسے چیزیں دے کر اور پیسے لے کر پوچھا کہ اس نے اپنا ڈاکٹری معائنہ کروایا ہے کہ نہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کا اپنا بھی اور اس کے خامد کا بھی میڈیکل ٹیسٹ ہو چکا ہے اور وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ میں کوشش کے بغیر ہی مراقبے میں چلا گیا۔ میں نے سنا تھا کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے، لیکن مراقبے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ سال ہر سال کے ریاض کے بعد انسان کو مراقبے کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، لیکن میں نے کوئی کوشش نہ کی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ دنیا سے میرا تعلق کٹ گیا ہے اور میں ہوں اور یہ عورت ہے۔ مجھے اشارے سے ملے اور اس کے بعد میں اس دنیا میں واپس آ گیا اور مجھے پتہ چلا کہ میں دکان میں ہوں اور یہ بازار ہے اور یہ عورت میری گاہک ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ 1 سال بعد وہ ایک بچے کو جنم دے گی۔ وہ مسکرائی بولی، آپ کی تسلی کا بہت شکریہ، دعا کرے۔ مجھے جو اشارہ ملا تھا وہ میں نے کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر منتقل کر دیا۔ یہ خانے سے تھے اور معلوم نہیں وہ کیا طاقت تھی جو مجھ سے ہر خانے میں ایک حرف اور کسی خانے میں ایک لفظ لکھاتی گئی۔ یہ ایک تعویذ یا نقش بن گیا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ یہ نقش ایک بوتل میں ڈال لے اور بوتل میں کم از کم 1 پیالی پانی ڈال لے، پھر ہر روز صبح و نہار بسم اللہ پڑھ کر صرف اور صرف 1 گھونٹ پانی اس بوتل میں سے ہر روز پیے۔ وہ مجھ سے یہ کاغذ لے تو گئی، لیکن اس کے چہرے سے بددلی اور مایوسی ٹپکتی تھی۔ وہ تقریباً 1 مہینے بعد آئی۔ اب اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ اس نے کہا کہ اس میں ماں بننے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ آتی رہی اور پھر اس کے جسم کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ اس 1 سال کے دوران میں نے کچھ اور لوگوں کی بھی مرادیں پوری کی اور بعض کی مشکلات آسان کر دی۔ میں کسی سائل سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ میرے ذہن میں صرف خدا کی خوشنودی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں میری شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ اتنے زیادہ سائل میرے پاس آنے لگے تھے کہ میں ہر کسی کو وقت دے ہی نہیں سکتا تھا۔ میں دکان سے توجہ نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ لوگوں سے کہا کہ وہ شام کے بعد میرے گھر آ جایا کریں۔ میں اس کام سے تنگ بھی آ گیا۔ میں اپنا کاروبار نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ اور 2 بہنیں پیچھے پنجاب میں تھیں۔ میں اپنی کمائی کا زیادہ حصہ انہیں باقاعدگی سے بھیجتا رہتا تھا۔ ایک بار ارادہ کر لیا کہ اپنا کاروبار چھوڑ دوں جو مجھے روزی دے رہا ہے، یا دوسرا کام یعنی روحانیت چھوڑ دوں۔ رات کو حضرت شاہ سلیمان پھر خواب میں آئے اور بولے، کیا تمہیں ہماری خلافت اچھی نہیں لگتی؟ یاد رکھو، تمہیں میرا خلیفہ خدا نے بنایا ہے، میں نے نہیں۔ خدا نے تمہارے ذمے یہ کام کر دیا ہے کہ مایوس اور نامراد انسانوں کا سہارا بنو اور ان کی مشکلات آسان کرو۔ اگر تم نے اس سے منہ پھیرا تو خدا کی ناراضگی اور لعنت تمہارے ماتھے پر لکھ دی جائے گی، اور ہم نے جو 4 جنات تمہارے غلام بنائے ہیں وہ تمہیں جینے بھی نہیں دیں گے اور مرنے بھی نہیں دیں گے۔ میں نے اگلے روز عہد کر لیا کہ میرا کاروبار تباہ ہوتا ہے ہو جائے، میں خدا کو اور حضرت سلیمان شاہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ تمش کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔